بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم محترمہ ماؤں اور بہنوں، بنیادی طور پر یہ یقین بنا لینا ضروری ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اس حکم کے پورا کرنے میں وقتی طور پر ہمیں نفع نظر آئے یا نقصان نظر آئے، راحت و آرام نظر آئے یا دقت و پریشانی نظر آئے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پورا کرنے میں ہماری دنیا کا بھی نفع ہے اور ہماری آخرت کا بھی نفع۔ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تم کو نیکوکار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ملک شام کی باب و بہار میں اسماعیل کی پرورش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم اسماعیل اور اسماعیل کی اماں دونوں کو لے کر جنگل بیابان میں پہنچو اور لے جا کر چھوڑ دو۔ کون سا جنگل بیابان؟ قرآن کریم نے جس جنگل بیابان کے بارے میں یہ ذکر کیا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسا جنگل بیابان جس میں نہ کھیتی باڑی ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ پانی ہے، یعنی زندگی کے گزران کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ملتے ہی
ملک شام سے بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور لے کر چل دیے اور جنگل بیابان میں لے جا کر ڈال دیا۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، آپ ہم کو جنگل بیابان میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ہاجرہ خود کہنے لگی، کیا اللہ کا حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ ہم کو جنگل بیابان میں چھوڑیں؟ تو چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارات کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں دعا پر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا بیٹا اور اس کی اماں دونوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ سوال یہ ہے کہ دونوں کو جنگل بیابان میں کس جذبے سے چھوڑا؟ میرے اللہ کا حکم، میرے خالق و مالک کا حکم، میرے پیدا کرنے والے کا حکم میرے نفع کے لیے ہے، میرے نقصان کے لیے نہیں۔ نفع کے لیے حکم یمین کر کے بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ کیا حال اس وقت حضرت ہاجرہ کا ہوگا اور کیا حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا۔ لیکن اللہ کا حکم میرے نفع کے لیے ہے، میں اللہ کے حکم کو تو پورا کروں گا، بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ اس یقین اور جذبے کے ساتھ بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر چل دیے۔ چلتے چلتے جب ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں بیوی اور بچہ نظر آنا بند ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، جس جگہ میں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا اس جگہ کو امن کا شہر بنا دیجیے، اور میری بھی اور میری ذریت کی بھی اپنے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرنے سے، کسی دوسرے کی عبادت کرنے سے بچا دیجیے۔ یہ دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ چلیے آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو توشہ تھا، پانی تھا، کھانا پینا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ وقت آ گیا کہ حضرت ہاجرہ کے سینے میں اتنا دودھ باقی نہیں ہے کہ بیٹے اسماعیل کے حلق میں ایک گھونٹ ٹپکا سکوں۔ حال یہ ہو گیا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں پتھرانے لگی اور پیاس اور بھوک سے ہونٹ خشک ہو گئے، حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ بچے کی ممتا اور محبت میں کبھی صفا پہاڑی پر دوڑ کر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر دوڑ کر جاتی ہیں۔ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے کہ کوئی آدمی مل جائے، کہیں سے دودھ مل جائے یا کہیں سے چند قطرے پانی مل جائے، کہیں سے نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، جہاں اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور آنکھوں میں ہونٹوں میں خشکی آ گئی، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو، زمین کو پھاڑ کر پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی وہ پانی ہے جس نیت سے پیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پینے والے کی وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ یہ ساری دقت اور پریشانیاں حضرت ہاجرہ کو برداشت کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں زمزم جیسا پانی ملا جو آج تک پینے میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس لائق ہو گئی، فلما بلغ معه السعی، قرآن کریم نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یعنی بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گئے، 10 کاموں کو انجام دینے کے لائق ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ اب تک تو جنگل بیابان میں ڈالنے کا موقع تھا، ایک بات ذہن میں تھی کہ اللہ بچائے گا، لیکن اب بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے خواب کے اندر اس بات کو دیکھ رہا ہوں، میں تجھ کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں یہ بات دیکھی کہ میں اپنے ہاتھ سے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام ابا جان کو جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ہو رہا ہے وہ آپ کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سمجھنا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق کیا ہے، جذبہ کیا ہے، مزاج کیا ہے، داعیہ کیا ہے۔ صرف ایک جذبہ ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری دنیا کا بھی نفع ہے، میری آخرت کا بھی نفع ہے۔ اے میرے اللہ، میں بیٹے کے گلے پر چھری تو چلا سکتا ہوں، لیکن تیرے حکم پر چھری نہیں چلا سکتا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے میں نمبر 1 پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر موقع پر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا ہر حکم میرے نفع کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مجھے نفع نظر آ رہا ہے
یا نقصان نظر آ رہا ہے، مگر میرے خالق و مالک کا، میرے مربی کا، میرے اللہ کا حکم ہے، وہ میرے نفع کے لیے ہے۔ تو اس لیے چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں، تو اس دھیان سے سنیں کہ انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو اس لیے پورا کرنا ہے کہ میری دنیا کا بھی نفع، میری آخرت کا بھی نفع۔ تو نمبر 1 پر آخرت والے اعمال، احکامات اسلامیہ اور اللہ نے جو حکم عطا فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلا حکم ایمان کا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان کے معنی ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، تنہا کرتا ہے، بلا شرکت غیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کے جبریل امین تک، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا دلوں کا یقین بن جانا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں میری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا نفع ہے۔ تو نمبر 1 پر اللہ کی ذات پر ایمان کامل، اللہ کی ذات پر یقین صادق، ایسے طریقے پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں جانا ہوا، نمرود کو جا کر کے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینی شروع کی، اور دعوت دیتے دیتے جملہ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی طرف تجھ کو بلاتا ہوں جس کے ہاتھ میں مارنا اور جلانا ہے۔ بادشاہ کافر تھا، اللہ کو نہیں جانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے انا احیی و امیت، کہ ابراہیم مارنا اور جلانا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جیل خانے میں سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی کو سولی دیا جانا تھا، ایک کو رہائی ہونی تھی۔ جس کو سولی دیا جانا تھا اسے تو رہا کر دیا، اور جس کو رہائی دی جانی تھی اسے سولی دے دیا۔ منشا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا مارنا اور جلانا تو میرے ہاتھ میں ہے، اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوے کی بات سنی تو فوراً فرمانے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میں جس اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جس اللہ کے ایک ہونے کی دعوت تجھے دے رہا ہوں، میرا اللہ روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو ذرا پچھم سے نکال کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ نمرود لاجواب ہو گیا، زبان بند ہو گئی، ہکا بکا رہ گیا۔ تو میں نے عرض کیا نمبر 1 پر ہمیں اپنے دلوں کا یہ یقین بنانا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، تنہا کرتا ہے، بلا شرکت غیر کرتا ہے۔ چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کے جبریل امین تک، کائنات کی تمام چیزیں
کچھ بھی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محتاج، اور اللہ کچھ بھی کرنے میں کائنات کی کسی چیز کا بھی ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے، ہمیں یہ یقین عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایمان کی علامت نماز ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بالغ مرد و عورت پر دن رات میں، ہر بالغ مرد عورت مومن پر دن رات میں 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 1 پر مسلمان ہو، نمبر 2 پر بالغ ہو، اور نمبر 3 پر عاقل ہو۔ یعنی اگر کسی کی عقل خراب ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے، تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے نمبر 1 پر مسلمان ہونا، نمبر 2 پر بالغ ہونا، اور نمبر 3 پر عاقل ہونا فرض ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے، اور ایمان کا جھنڈا نماز ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اٹھنے کے بعد نماز کے لیے جائے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو نماز ترک کر کے بازار کے لیے جائے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو اٹھایا۔ دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت بھی جان بوجھ کر نماز قضا کر دی اس نے کفر کا کام کیا۔ دنیاوی اعتبار سے نماز کا ترک کرنا کتنے بڑے نقصان کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک وقت کی نماز بھی فوت ہو گئی، ایک وقت کی نماز بھی ترک ہو گئی، وہ انجام کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار، اس کا کاروبار، اس کے بیوی بچے سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو اور وہ تنے تنہا اکیلا کھڑا رہ گیا۔ بھائی اکیلے کیوں کھڑے ہو کہ کاروبار بھی میرا لٹ گیا، گھر بار بھی میرا چھن گیا، بیوی بچے بھی میرے لٹ کھج گئے، اب میں اکیلا کھڑا ہوں، کیا کروں؟ آقا نے دنیا کے نقصان کو بتا کر یہ سمجھایا کہ جس شخص کی ایک وقت کی نماز بھی فوت ہو گئی وہ نقصان کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ لٹ کھس گیا۔ اس لیے میری گزارش ہے
اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے، گھر کے کام کاج کو کرتے ہوئے، اپنے بال بچوں میں لگے رہتے ہوئے نہایت ضروری ہے کہ دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا قضا نہ ہونے پائے، کیوں کہ ہر بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حکم کے پورا کرنے اور نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، مختصراً عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بات خاص طور سے عورتوں سے متعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی فطرت اسلامی فطرت ہے، یعنی وہ اللہ کو پہچانتا ہے، رسول اللہ کو پہچانتا ہے، دین پر چلنے کے پر نفع کو پہچانتا ہے۔ اب وہ گھر میں آ گیا، آقا نے بڑی عجیب بات فرمائی، اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہ فطرت اسلامی پر پیدا ہونے والا بچہ یہودی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، عیسائی ہیں تو عیسائی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور اگر آگ کے پوجنے والے ہیں تو اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گھر کا ماحول اسلام کا ماحول ہے، نمازیں پڑھنے کا ماحول ہے، تلاوت کرنے کا ماحول ہے، سچ بولنے کا ماحول ہے، تمام قسم کی بری باتوں سے زبان استعمال کرنے کا خلاف ماحول ہے، یعنی کوئی بری بات زبان پر نہیں آتی ہے، یا تو اچھی بات آتی ہے اور نہیں تو زبان بند رہتی ہے۔ آقا نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا پہچاننے والا، رسول اللہ کا پہچاننے والا، اسلامی تعلیمات کا پہچاننے والا پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر گھر کا ماحول دین کا ماحول ہے، تلاوت قرآن کا ماحول ہے، سچ بولنے کا ماحول ہے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا ماحول ہے، تو یہ بچہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر کا ماحول خراب ہے، لڑنے جھگڑنے کا ماحول ہے، گالی گلوچ کا ماحول ہے، جھوٹ بولنے کا ماحول ہے، اور گھر کا ماحول 24 گھنٹے میں نہ کبھی نماز ہے، نہ کبھی تلاوت ہے، نہ کبھی اللہ کا ذکر ہے، نہ کسی کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا ہے، اگر گھر کا ماحول اس طرح کا ہے تو یہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ معلوم ہوا ماں بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دو دولتیں تم کو عطا فرمائی۔ نمبر 1 پر بچے کی محبت ماں کے دل میں ڈال دی۔ نمبر 2 پر بچے کے لیے ماں کے سینے کے اندر دودھ کا انتظام فرما دیا،
یہ دو دولتیں ماں کو اللہ نے عطا فرمائی، منشا کیا ہے؟ یہ بچہ زیادہ اپنے ماں کے ماحول میں رہتا ہے تو یہ اماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے، دیندار بنانے کی کوشش کرے، سنتوں کی پابندی کرنے والا بنانے کی کوشش کرے، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنانے کی کوشش کرے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم نے ایک اعلان کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، اللہ جسے چاہے بیٹی بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی بیٹا دونوں دے، اور جسے چاہے عورت کو باج بنا کر اولاد سے محروم فرما دے۔ قابل غور بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ میں بیٹی کا ذکر پہلے کیا۔ نمبر 1 پر جس زمانے میں قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں لڑکی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ لڑکی اگر گھر میں پیدا ہو گئی تو اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ جلدی سے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ کسی گھر میں اگر سانپ پیدا ہو جائے، جننے والی عورت اگر سانپ جن دے تو کوئی بات نہیں، کوئی ذکر تذکرہ نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی عورت لڑکی جن دے تو اس کو شرم کی بات سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے عام طور پر لڑکی کو زندہ دفن کرنے کا ماحول بن گیا تھا، مزاج بن گیا تھا۔ اچھے مالدار عزتدار گھرانے کے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اب اسلام آیا، تعلیمات مصطفیٰ آئی، آقا نے تربیت کرنی شروع کی، لڑکیوں کا مقام بتانا شروع کیا، بیٹی کا درجہ بتانا شروع کیا، بہن کا کیا حق بھائی پر ہے یہ اسلام نے بتایا، بیٹی کا کیا حق باپ پر ہے یہ اسلام نے بتایا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے یہ اسلام نے بتایا۔ تو گویا کہ اسلام کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں جینے کا موقع ملا اور دنیا کو آراستہ اور مزین ہونے کا موقع ملا۔ معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اسلام کا آنا بہنوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں بہت اچھا ہو گیا، بڑا سہارا بن گیا، ورنہ عورتوں کو دنیا میں جینے کا اور زندگی گزارنے کا موقع نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یعنی پہلے قرآن مقدس نے لڑکی کا ذکر کیا۔ اللہ جسے چاہے لڑکی دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو وہ عورت باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو بیٹی عطا فرمائے اور دو بیٹی ایک کے بعد دیگرے اللہ نے دے دی
اور انہوں نے ان دونوں بیٹیوں کی پیشانی میں شکن ڈالے بغیر ان کو پڑھایا، پالا پوسا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، اور پھر ٹھیک کر کے سنت کے مطابق اس کا نکاح کر دیا، تو آقا فرماتے ہیں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے یہی عمل کافی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایک ہی بیٹی دے دے تو آپ نے فرمایا ایک بیٹی کی پرورش کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹی بیٹے عطا فرمائے، آپ کی گودوں کو بچوں کے ذریعے سے رونق بخشی، آپ کے صحنوں کو بچوں کے ذریعے سے پھلتا پھولتا، ہنستا چمکتا، بھاگتا دوڑتا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ تو آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے متوجہ فرمایا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، یعنی اولاد کا ذہن دین کا ذہن بنائے، اولاد کا مزاج دین کا مزاج بنائے۔ اولاد دیندار ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بنائے گا، آخرت کو بھی بنائے گا۔ اولاد اگر دیندار نہیں ہوگی تو دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ پڑوس کے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کے گھر پر ایک عورت آئی، لیکن وہ عورت ان کی بیوی کے پاس اس وقت آئی جب وہ بزرگ گھر پر موجود نہیں تھے، اور ان کی بیوی کے پاس آ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ چپ نہیں رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ بہن کیا ذکر کروں، بہت پریشان ہوں، پریشانی دور نہیں ہوتی، بہت دیر ہو گئی روتے روتے۔ تو بزرگ کی بیوی نے کہا کہ بہن جی تم روتی رہو گی تو مجھے تمہاری پریشانی کا پتہ کیا چلے گا۔ اب سنیے، کہنے لگی میرا شوہر میل کا مالک ہے، 50,000 روپے مہینہ مجھے خرچی کے دیتا ہے، اور پانی کا بل خود بھرتا ہے، بجلی کا بل خود بھرتا ہے، گھر کے تمام سامان کھانے پینے کا انتظام، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، چائے کی پتی ہے، اسی طریقے پر گھر کے دیگر اخراجات ہیں، وہ سارے کا سارا انتظام خود کرتا ہے۔ مجھے صرف 50,000 روپے مہینہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں تو بڑی پریشان رہتی ہوں، خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، میں تو تنگ ہوں اور بہت زیادہ دقت میں ہوں۔ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ سر دیوار مار کے سر پھوڑ کر مر جاؤں۔ کہنے لگی ہوں بزرگ کی بیوی، بہن جی پریشان مت ہو، ابھی بزرگ آتے ہیں، میں تمہاری بات کراؤں گی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت تشریف لے آئی، پردہ ڈال دیا۔ بیوی نے کہا ایک بہن بڑی پریشان ہو کر میرے پاس آئی، جب سے آئی ہے رو ہی رہی ہے، تو ذرا آپ اس کی بات سن لیں، پھر میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ پردے میں بٹھا کر حضرت نے بات پوچھنی شروع کی۔ اس نے اپنی پریشانی کا رو دھو کر اظہار کیا۔ ساری گفتگو سننے کے بعد
وہ بزرگ فرمانے لگے بہن جی سنو، تمہارے شوہر تمہیں 50,000 روپے مہینہ دیتے ہیں، اگر 1,00,000 مہینہ دیں تمہاری پریشانی دور نہیں ہوگی، 2 لاکھ دیں پریشانی دور نہیں ہوگی، 5 لاکھ دیں پریشانی دور نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإنہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى۔ جس نے اپنی زندگی کو قرآن مقدس کے خلاف، سیرت مصطفیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف جس نے اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو بہن جی، لاکھ کروڑوں کا انتظام تمہارے شوہر تمہارے لیے کریں، جب تمہاری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف، تعلیمات مصطفیٰ کے خلاف گزرے گی تو تمہاری پریشانی، تمہاری تنگی دور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ایمان و عمل کی پختگی کے ساتھ جس مرد اور عورت نے زندگی بسر کری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، چین و سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، امن و راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو امن اور راحت، چین اور سکون، یہ تو اللہ والی زندگی بسر کرنے میں ہے، روپیہ پیسے والی زندگی بسر کرنے میں نہیں۔ خیر، وہ عورت روتے روتے خاموش ہو گئی، ان بزرگ کی نصیحت سنی، ساری نصیحت سننے کے بعد کہنے لگی کہ جی اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا نمبر 1 پر اب تک کی جتنی زندگی تمہاری بگڑی ہوئی گزری، غلط گزری، گناہوں میں گزری، اس ساری زندگی سے تو توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد اب یہ طے کرو کہ آئندہ زندگی جتنی باقی ہے میں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، دین کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزروں۔ چنانچہ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد ان حضرت سے وعدہ کیا کہ اب آئندہ میں اپنی زندگی آپ کی بتائی ہوئی نصیحتوں کے مطابق گزاروں گی۔ یہ وعدہ کر کے وہ چلی گئی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد، کہیے 6 مہینے گزرنے کے بعد، وہ عورت حضرت کے پاس حاضر ہوئی اور ان کی بیوی سے کہا اللہ تمہیں بھی جزائے خیر دے، پیر جی کو بھی جزائے خیر دے، اور تمہاری نصیحتوں کے مطابق میں نے زندگی بسر کری، میں تو ٹھیک ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سے ملاقات کر کے اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے آج بھی 50,000 روپے مہینہ گھر کی خرچی کے لیے دیتا، 15,000 روپے مہینے میں تو میرے سارے اخراجات جو 50 میں پورے نہیں ہوتے تھے وہ ہو جاتے ہیں، رہے 35,000 روپے حضرت میں ان کو جوڑ کر نہیں رکھتی، بلکہ 5,000 2,000 1,000 کی کوٹلی بنا کر میں اپنے محلے کے غریبوں کے گھر پہنچا دیتی ہوں، اور میری زندگی میں بہت راحت ہے، امن ہے،
سکون ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں ایسے ہی طریقے پر سنت و سیرت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے اس وقت 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ نمبر 1 پر اپنے ایمان کو درست رکھنا، نمبر 2 پر دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، نمبر 3 پر اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا۔ مگر میں ایک بات عرض کروں، 3 کام روزانہ کریں۔ نمبر 1 پر مشورہ، نمبر 2 پر تعلیم مسجد کی اور گھر کی، تمہارے گھروں میں بھی تعلیم ہو، اور نمبر 3 پر ملاقاتیں، نمبر 4 پر ہفتے میں 2 گشت، اور نمبر 5 پر 3 دن کی جماعت بنا کر اپنے علاقے میں جانا۔ یہ چند کام کرتے رہنے کے ہیں، موت تک ان کو کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر دین پر چلنے کو آسان فرمائے گا اور توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔